کی ترتیب یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس وقت بھی یاد دہانی کرواؤں گا، ہر جمعے کو جامع مسجد کے اندر دفتر ختم نبوت جو ہے 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہاں پر ختم نبوت کا تمام ساتھیوں کا، تمام یونٹوں کا اجلاس ہوتا ہے، جہاں پر قادیانیوں کے تمام الٹے سیدھے سوالات، بکواسات کے جوابات سکھائے جاتے ہیں، یا یہ کہ قادیانیوں سے کس طریقے پر بات کی جائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 جنے آ گئے یہاں پر قادیانی بکواس کرنے لگ گئے، آپ مولانا کو لے کر آ گئے، ان کو بکواس بند کروا دیا اور وہ چلے گئے یا کیس داخل کر دیا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر قادیانی پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کے جوابات دینا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات کو ہاتھ جوڑ کر محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھیں، قادیانیوں کے فتنے کو سمجھیں اور قادیانیوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ تعاون کریں گے نا جی؟ بھرپور ساتھ دیں گے۔ آپ کا ابھی سے یہ حال ہے، حضرت قاری صاحب کیا بیان کریں گے، وہ تو دیکھ کر ہی نکل جائیں گے، سانس ہی نہیں ہے ان میں۔ بھرپور انداز میں جواب دیں، قاری صاحب کو اوپر آواز آنی چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ساتھ دیں گے آپ حضرات۔ نعرہ تکبیر والے نہیں بول رہے، بنگلہ دیش والے زور سے، سب آواز سے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پر، قادیانیوں کے حامیوں پر، گستاخ صحابہ پر، گستاخ صحابہ پر۔ اب تشریف لاتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹنڈو عالم کے امیر اور جامع مسجد ضلع سانگڑ محکمہ اوقاف کے ڈسٹرکٹ خطیب حضرت علامہ مولانا محمد راشد مدنی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، 7 ستمبر 2020 بروز پیر مسجد علی سکندر آباد میں ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے آپ حضرات کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں اہم ترین دن ہے 7 ستمبر، جب امت مسلمہ کی 100 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور اس کی جماعت اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تمام پارلیمانی پارٹیوں کے ممبران کے متفقہ دستخطوں کے ساتھ یہ بل پاس ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لاہوری ہوں یا احمدی ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ یہ جنگ صرف یہاں نیشنل اسمبلی سے شروع نہیں ہوئی ہے، قادیانی نے جیسے اپنے دجل اور فریب کا سلسلہ شروع کیا تو اسی وقت علماء اکرام نے سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ سب نہیں بولتے، جن کا ایمان ہو وہ بولیں۔ آپ کو میں اس لیے بلواؤں گا تاکہ قاری صاحب آپ کے بولنے کی گرج کو سن سکیں اور انہیں یہ احساس ہو کہ زندہ انسانوں میں بیان ہو رہا ہے، مردہ قبرستان میں بیان نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکروں کے کفر کی گواہی زوردار آواز سے دے کر اپنے ایمان کی بھی تکمیل کرنی ہے اور اپنے زندہ ہونے کی نشانی بھی دینی ہے۔ تو سب سے پہلے بر صغیر کے اندر قادیانیوں کے خلاف لدھیانہ کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟
قادیانیوں نے کہا یہ ملاؤں کا کام ہے، یہ کہتے رہتے ہم ملاؤں کی بات کو نہیں مانتے۔ بات آگے بڑھی، 1923 کے اندر بہاولپور کے اندر ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوا۔ لڑکا قادیانی ہو گیا تو لڑکی کے کہا کہ اب چونکہ یہ قادیانی ہے، کافر ہے، اس لیے ہم اپنی بیٹی اس کو نہیں دیں گے۔ وہ قادیانی عدالت میں چلا گیا، بہاولپور کی عدالت میں، اس وقت بہاولپور ریاست تھی، بہاولپور کی عدالت کے اندر چلا گیا کہ یہ میرے کو بیٹی نہیں دے رہے اپنی، میرا نکاح ہوا ہے۔ مسلمانوں نے موقف پیش کیا کہ یہ قادیانی ہو چکا ہے اور قادیانی کافر ہوتے ہیں، تو اس قادیانی میں قادیانی ضرور ہو گیا ہوں لیکن قادیانی کافر نہیں ہوتا، بلکہ قادیانی عام مسلمان زیادہ بہتر مسلمان ہوتا ہے۔ عدالت میں بہت شروع ہوئی، وکلا آئے، چونکہ شرعی مسئلہ تھا اس لیے علماء کی رہنمائی کی ضرورت تھی، تو بہاولپور کے علماء نے اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو ٹیلی گرام کیا کہ حضرت مسلمان اور قادیانی سے متعلق حضور علیہ السلام کی ختم نبوت سے متعلق ایک مقدمہ چل رہا ہے، آپ کا بیان اس عدالت کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، امت کا موقف پیش کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے رحمت اللہ علیہ کو جب یہ ٹیلی گرام ملا تو وہ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، حج کے سفر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، 500 علماء ان کے شاگرد انہیں رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب پڑھا آپ نے گردن جھکائی، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ میرا سامان واپس گھر بھیج دو اور میرا ٹکٹ جو ہے وہ بہاولپور کا لے لو۔ شاگرد انہوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اچانک حج کا سفر کینسل کر دیا اور آپ نے بہاولپور کا سفر کیوں؟ فرمایا کہ بہاولپور میں عدالت کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مقدمہ ہے، وہاں پر میری گواہی دینا بہت ضروری ہے، یہ میرے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا وکیل بن کر ساری زندگی پر نظر دوڑائی، لیکن مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو میری یقینی بخشش کا ذریعہ بن سکے، یہ واحد ختم نبوت کا وکیل بن کر میں عدالت میں پیش ہوں گا، یہ یقینی شفاعت محمدی کا ذریعہ ہوگا۔ اس بہاولپور میں 1925 کے اندر عدالت نے غیر مسلم جج تھا، مسلمان جج نہیں تھا، کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ مجاہدوں کی طرح بولو، مجاوروں کی طرح نہیں۔ مجاہد اور مجاور کے اندر فرق ہونا چاہیے، مل کر بولو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانی نے کہا یہ تو کافر جج ہے، خود کافر ہے، ہمیں کیسے کافر کہے گا؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، چلتے 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 پاکستان بن گیا۔ 47 کے اندر پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ قادیانی بنا، ظفر اللہ خان قادیانی۔ کیونکہ مسٹر محمد علی جناح کو قادیانیت کی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس نے وزیر بنا دیا اس کو۔ مسلمانوں نے تحریک چلائی، قادیانی وزیر کو ہٹایا جائے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ملک کے تمام اہم عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ تحریک چلتی رہی، 53 میں تحریک چلی، بزور طاقت گورنمنٹ نے ان کو تحریک کو کچل دیا۔ لاہور، صرف لاہور کے اندر 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا 53 کی تحریک ختم نبوت کے اندر۔ علامہ شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ اس تحریک کے واقعات لکھتے ہیں
کہ شام کا وقت تھا، شہر لاہور کو قادیانی فوجی افسر کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور لاہور شہر کے اندر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا جرم بنا دیا گیا تھا۔ مسلمان آتے تھے ریلیوں کی شکل میں، صفے بنا کر آتے تھے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا، گولیاں چلتی تھی، لاشیں گرتی تھی، پھر دوسرا مسلمانوں کا ریلا آتا تھا، پھر نعرہ لگتا تھا ختم نبوت زندہ باد، پھر گولیاں چلتی تھی، لاشیں گرتی تھی، پھر مسلمانوں کا ریلا آتا تھا۔ یہ سلسلہ دن بھر چلتا رہا۔ شام جب ہوئی تو ریلے آنا ختم ہو گئے، تو شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک 80 سال کا بوڑھا اپنے 5 سال کے پوتے کو سکھانے لگا کہ بیٹا باہر روڈ پر جائیں گے اور روڈ پر میں کہوں گا ختم نبوت، تو کہنا زندہ۔ اپنے پوتے کو تربیت دے کر فوج کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، دادا نے لرزتی آواز سے کہا ختم نبوت، اس پوتے نے کہا زندہ باد۔ 2 گولیاں آئیں، پوتا بھی شہید، لیکن رہتی دنیا تک دنیا کو بتا کر چلے گئے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا تو 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ لاہور میں تحریک کا مرکز مال روڈ تھا، جہاں پر ریلیاں نکلتی تھی اور گولیاں چلتی تھی۔ پرلی طرف سے ایک اور نوجوان بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی۔ علامہ شورش کشمیری بارات لے کر جا رہی تھی، گولیوں کی آواز سنی، پوچھا یہ گولیاں کیسی چل رہی ہے؟ کسی نے کہا اماں جی یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گولیاں چل رہی ہیں۔ لوگ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا نعرہ لگاتے ہیں تو فوجی انہیں گولیاں لگا دیتے ہیں۔ بارات کو روکا، سب سے ہاتھ جوڑے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے اپنی بیٹے کی شادی کینسل کر دی ہے۔ بیٹے کے پاس آئی اور اسے کہا بیٹا میں نے آج کے دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیری جان کی ضرورت، معاف کروں گی۔ جب ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر ختم نبوت کے حوالے کرے گا، وہ بیٹا بھی تابعدار اور نیک بخت تھا، اپنی ماں کے حکم پہ آیا، اس گلی سے نکلا، مال روڈ پہ پہنچا، گرجدار آواز میں اس نے کہا ختم نبوت، گولی آئی اور بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک ماں نے بتا دیا کہ اپنے دولہا بنے ہوئے بیٹے کو بھی اگر محمد عربی کی عزت اور عظمت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑے گی تو قربان کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان نعرے لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ فوج نے پکڑ لیا، فوجی عدالت میں داخل ہوتا ہی کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا اس کو 1 سال کی سزا، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا اس کو 2 سال کی سزا، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا اس کو 10 سال کی سزا، اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا اس کو عمر قید کی نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا باہر جا کر گولی لگا دو، وہ اچھل کر ناچ کر کہنے لگا ختم نبوت زندہ باد۔ جج نے کہا چھوڑ دو یہ پاگل ہے، ذرا وہ پاگلوں والا کام آپ بھی کر کے دکھاؤ، ختم نبوت۔ ایسے نہیں ایسے نہیں، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ آج ہمارے لیے یہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا آسان ہو گیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ کر کے ختم نبوت کی عظمت کو دنیا کے سامنے منوایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں محترم، 53 کی تحریک کچل گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ابو رحمت اللہ علیہ، مظہر علی اظہر رحمت اللہ علیہ، مظفر علی شمسی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا جی، اور تمام قیادت گرفتار کر لی گئی، تحریک دب گئی۔ 3 مہینے کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ
رہا ہوئے تو صحافیوں نے سوال کیا کیا ملا آپ کو 30,000 مسلمانوں کو مروا کر؟ ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ بھی سید زادے تھے. انہوں نے صحافیوں سے اپنی زلفوں کو جھٹک کر فرمایا کہ سن لو، صرف یہ لاہور میں شہید ہونے والے 30,000 نہیں، قیامت تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر جو بھی جان قربان کرے گا ہوگا اور اپنے نانا سے جنت لے کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تحریک ناکام ہو گئی ہے، میں نے ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، وقت آنے پر پھٹے گا. اور 53 گزرا، 63 گزرا، 73 آیا، 74 آیا. مئی میں نشتر کالج ملتان کے طلبہ ٹور کے لیے گئے سرگودے کی طرف. جب وہ جا رہے تھے ٹرین قادیانیوں کے شہر ربا جو اب چناب نگر ہے وہاں رکی تو نوجوان تھے، انہوں نے نعرے لگائے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد، قادیانی پہ لعنت بے شمار. تو وہ اسٹیشن پر سارا عملہ قادیانیوں کا تھا. قادیانیوں کے جو سربراہ تھا اسے پتا چلا کہ مسلمان نوجوان انہوں کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کے ذمہ لگا دیا گیا کہ اب یہ طلباء جب واپس آئیں تو بوگی نمبر، سیٹیں نمبر، ٹرین ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے. پھر کر واپس آ رہے تھے تو جب یہ پہلے سے قادیانی تیار تھے، چناب نگر اسٹیشن پر جیسے ٹرین رکی تو قادیانی چڑھ گئے اس پر اور مسلمانوں کو مارا، ہاتھ پیر توڑ دیے، سر پھاڑ دیے. تقریباً 25-30 طلباء جو ہے وہ شدید زخمی کر دیے. یہاں سے 1973-74 چلی. بالآخر مئی جون 4 مہینوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد 1974 میں پورے پنجاب میں قادیانیوں کو کسی بھی مسلمان کی دکان سے نمک تک نہیں ملتا تھا. اتنا بائیکاٹ کیا گیا تھا قادیانیوں کے خلاف. قادیانی، پنجاب کے قادیانی روڑی میں آ کر ہندوؤں سے سامان خریدتے تھے. یہ 74 کی تاریخ بتاتی ہے. ہندوؤں سے، روڑی اور پنو عاقل کے ہندوؤں سے آ کر خریدتے تھے پنجاب کے قادیانی. پورے پنجاب میں کوئی ان کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اتنا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. تحریک چلی. علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام جو بزرگان دین تھے انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا. اسمبلی کے اندر محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس عوام کے خون کو گرمایا اور روڈوں پر عوام کو لے کر آئے اور حکومت پر دباؤ ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اب سوال یہ 74 84 94 2004 2014 40 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، 14 کے بعد آگے کتنے ہیں؟ 14 سے 6 46 سال. یعنی جو شخص 74 میں ختم نبوت کا زندہ باد کا جس نے نعرہ سنا تھا اور وہ 5 سال کا تھا تو آج وہ 56 سال کا ہو چکا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بعد میں پیدا ہونے والے ان لوگوں نے اس موضوع پر کچھ نہیں سنا. تو ہمارے مسلمان پوچھتے ہیں کہ قادیانی کیوں آخر کافر ہیں؟ قادیانیوں کے خلاف کیوں آپ اتنے؟ ہندو بھی تو کافر ہے، عیسائی بھی تو کافر ہے، یہودی بھی تو کافر ہے، سکھ بھی تو کافر ہے. آپ سکھوں کے خلاف تحریک نہیں چلاتے، ہندوؤں کے خلاف تحریک نہیں چلاتے، یہودیوں کے خلاف تحریک نہیں چلاتے. آخر قادیانیوں نے بگاڑا کیا ہے آپ لوگوں کا؟ تو یہ بات سمجھا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ قادیانیوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. قادیانیوں کے ہمارے ساتھ لڑائی زمین کی نہیں، ملکیت اور پراپرٹی کی نہیں ہے.
قادیانیوں کے ساتھ ہماری لڑائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے. آئیے میں آپ کفر نباشر. ہمارے بعد مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب انہوں نے تو بکواس کی. آپ مجھے قرآن نے اللہ کے طرز تکلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کافر کے کفر کو اس مقصد کے لیے بیان کیا جائے تاکہ اس کے کفر اور بدل سے مسلمان آگاہ اور خبردار ہو. آپ یہ بدماشی تو اس نے نہیں کی. آپ کیوں ہر جلسے میں بیان کرتے ہو؟ ہم ہر جلسے مجبوری ہے, ہماری پریشانی ہے کے کفر کو بیان کریں. ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا قادیانیت کے کفر کو, اللہ العظیم قادیانیت کے دلل کو, قادیانیت کے کفر کو, قادیانیت کی شیطنت کو بیان کرتے ہوئے جتنی اذیت میرے دماغ کو ہوتی ہے, میرے وجود کو ہوتی ہے, شاید سننے والوں کو بھی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن یہ اذیت برداشت کر کے آپ حقیقت کو جانو کہ یہ محمد رسول اللہ بدترین گستاخ ہے. ان کو پاکستان تو کیا پوری کرۂ ارض پر عزرو اسلام زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب آئیے میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں. ہمارے ایک خلیفہ ہیں حضرت علی. میں شیعہ سے پوچھتا ہوں, شیعوں تم لوگ علی کی محبت کا دم بھرتے ہو, تم لوگ محبت کا دم بھرتے ہو. اگر تم علی اور حسین کے سچے عاشق ہو تو آؤ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر قادیانیت کا خاتمہ کرنے کی تاریخ میں شامل ہو جاؤ. ورنہ صرف ماتم کرنے اور سر پیٹ دینے سے تم علی کے اور حسین کے عاشق نہیں بن جاؤ گے. مرزا غلام محمد قادیانی نے ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہوتا ہے. بولو شہید, شہید. قرآن نے کہا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں. گمان بھی. علی بھی شہید, شہید زندہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ عمر بھی زندہ, عثمان بھی, علی بھی, حسین بھی زندہ. مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب میں شیعوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شیعوں کیا تم علی علی ہو؟ کس علی کی بات کرتے ہو؟ اس علی کی جو مردہ علی ہے. تمہارے اندر میں زندہ علی موجود ہوں, تم میرے نعرے لگا. شیعوں تم لوگ حسین کے ذکر کو بہت زیادہ برکت والا سمجھتے ہو. ہم بھی بولو نہیں سمجھتے ہو؟ امام حسین کے ذکر کو برکت کا باعث نہیں سمجھتے ہو؟ ہم ابو بکر کے ذکر کو بھی, عمر کے ذکر کو بھی, عثمان کے ذکر کو بھی, علی کے ذکر کو بھی, معاویہ کے ذکر کو بھی, حسن و حسین کے ذکر کو بھی برکت والا سمجھتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے شیعوں تمہاری غیرت کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ حسین کا ذکر میرے سامنے, اپنے لیے کہتا ہے, حسین کا ذکر میرے سامنے ایسے ہے جیسے کستوری, کستوری جانتے ہو خوشبو ہوتی ہے, کہا جیسے کستوری کے سامنے گوں کا ذکر. آہستہ آہستہ لعنت بھیجو, آہستہ بھیجو, خرچہ لگتا ہے. یعنی حسین کا ذکر معاذ اللہ گوں کا ڈھیر اور مرزا غلام محمد قادیانی کستوری. بات یہاں بس نہیں ہے. آگے چلیے, یہ تو حسین اور علی تھے. اب علی کی زوجہ, حسین کی اماں محمد عربی صلی اللہ. ہاں مولانا نے بتا کستوری کی قیمت بتا رہے ہیں, لگتا ہے حکیم صاحب نے مولانا اتنی قیمتی خوشبو ہوتی ہے. اور اس کتے کے پلے نے کیا کہا ہے کہ میں کستوری ہوں اور حسین ہوں کا ڈھیر ہے. بات یہی بات نہیں. آگے چلیے, ادھر حسین
ادھر علی کی زوجہ محمد عربی کی. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز دوستو، آپ میں یا ہم میں کوئی ایسا شخص ہو تو یہ گوارا کرے کے اندر آپ سب کی بیویاں بھی ہوں گی، سب کی نہیں تو بلا اکثر کی تو ہوں گی. میری بھی بیوی ہے، آپ کی بھی بیویاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں. لیکن کیا آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ میری بیوی کا تذکرہ مجمع میں ہو، کتابوں میں لکھے جائیں، میری بیوی کے تذکرے غیر محرموں میں ہوں؟ کوئی چاہے گا؟ ارے جب ہم جیسا خسیس آدمی بھی اپنی محرمات کے نام کو مجمع میں غیر مردوں کے سامنے گوارا نہیں کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ کوئی باپ اپنی بیٹی لے کر کسی غیر مرد کے پاس جائے گا؟ کوئی شوہر اپنی بیوی لے کر کسی غیر مرد کے پاس جائے گا؟ کوئی باپ کوئی بیٹا اپنی ماں کو لے کر غیر مرد کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا. اور جو جائے گا وہ بے غیرت کہلائے گا، وہ دیوس کہلائے گا. مسلمانوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب کے اندر لکھا ہے، تذکرہ اس کے کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 22 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے امام الانبیاء، فخر دو عالم، سید دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، جس آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اس گالی دی ہے، اس علی کی غیرت کو گالی دی ہے، اس حسین کی غیرت کو گالی دی ہے. یہ لکھتا ہے میں نہ نیند میں تھا نہ اونگ میں تھا، عین بیداری کی حالت میں میں نے دیکھا دروازہ کھلا، محمد رسول اللہ داخل ہوئے، پھر اس کے پیچھے علی داخل ہوئے، پھر سنیے کہتا اس کے پیچھے حسن اور حسین داخل ہوئے، اور سب سے آخر میں ایک خوبصورت بدماش کا لہجہ دیکھو، بے غیرت کا لہجہ دیکھو، دیوس کا کرم دیکھو، پیغمبر کی بیٹی کے لیے کہتا ہے. اس کے بعد ایک خوبصورت عورت قریب آئی، میں نے پہچانا وہ سنو تو صحیح، باپ بھی ساتھ ہے، شوہر بھی ساتھ ہے، جوان بیٹے بھی ساتھ ہے. آئی کہا وہ آئی میرے پاس، آئی میرا سر پہ رکھا اور کہا کہ تو مجھ میں سے ہے، ایسا کیوں بیٹھتے ہو؟ سے بھیجو، ایمانی غیرت کے ساتھ بھیجو. ایسے بے غیرت پر لعنت بھیجنا، ایسے بے غیرت کو کتا کہنا، ایسے بے غیرت کو حرامی کہنا، ایسے بے غیرت کو دلہ کہنا، رب کعبہ کی قسم ہے درود شریف سے زیادہ لگتا ہے. میرے عزیز دوستو، آگے چلیے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہو بے شک. حضرت فاروق اعظم قادیانیوں کے خلیفہ نے لکھا ہے، مرزا غلام نے لکھا ابو بکر اور عمر. یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے برابر بھی. میرے عزیز دوستو، آگے چلیے. ہمارا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ پاکیزہ کلام ہے. اور دوسرے نمبر پر ہماری نظر میں حدیث ہے. حدیث ہے، وہ کس کا کلام ہے؟ محمد عربی کا کلام ہے. فخر احمد قادیانی نے کے اندر لکھا ہے قرآن پاک کیا ہے؟ یہ ایک گالیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. میرے عزیز دوستو اور محترم بزرگوں، بات یہاں تک نہیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے. انبیاء کی توہین کیا کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ جن کی دادیاں اور نانیاں زناکارہ اور فاحشہ عورتیں تھیں. یہاں پر بس نہیں، آگے بدمعاش نے امام الانبیاء
ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مخلوق میں کوئی بولو کوئی بھی مخلوق میں وہ بے مثل و بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ علم کمال تو سب سے بڑے عالم ہیں، جہاد کمال سب سے بڑے مجاہد ہیں، وعظ کمال سب سے بڑے واعظ ہیں، خطاب کمال سب سے بڑے بہادر ہیں، سخا کمال سب سے بڑے سخی ہیں، جتنی طاقت ہونا سب سے بڑے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہتے ہیں رکانہ پہلوان مشہور تھا، رکانہ پہلوان کہتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اونٹ کی کھال کے اوپر اپنا ایک پیر رکھ دیتا تھا تو باقی 10 پہلوان مل کر اس کے پیر کے نیچے سے کھال کو نکال نہیں سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد، جس کو محبت ہے وہ تو پڑھے، بتا تو چلے کہ عاشقوں کا جلسہ ہے۔ کہا اے محمد، اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں کلمہ پڑھوں۔ مولوی کو کوئی کشتی کا کہے تو مولوی کو کشتی کا کیا پتا، اور پھر پیغمبر تو ان چیزوں سے مبرہ ہیں، وہ کشتی کرنے تو نہیں آئے دنیا میں، وہ تو تبلیغ کرنے آئے ہیں، وہ تو کفر مٹانے آئے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے آئے ہیں۔ کام تو میرا یہ نہیں ہے اگر تو اس طرح کلمہ، علیہ السلام نے اس کو پٹک کر نیچے گرا دیا۔ کیسے لگتے سبحان اللہ؟ حد ہو گئی یار، حد ہو گئی آپ لوگوں کے بھی۔ پٹک کر نیچے گرا دیا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں سنبھلا نہیں تھا، میں سنبھل کر کھڑا ہو جاؤں پھر وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا، اب گرا، پہلی دفعہ سے بھی زیادہ آسانی سے نیچے گرا۔ اس نے کہا اچھا ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو۔ حضور علیہ السلام نے پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے پہلی 2 مرتبہ سے بھی زیادہ آسانی سے نیچے گرا دیا۔ جب اٹھا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کمال، کوئی خوبی، کوئی عزت کی چیز، کوئی اچھائی، کوئی نیکی، کوئی نعمت، کوئی انعام، کوئی خوبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو، اور صرف تھوڑی نہیں اتم طریقے سے موجود ہے حضور علیہ السلام میں۔ آدم سے عیسیٰ تک سب نبی ہیں، سب کو معجزات ملے، ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا کو جو معجزات ملے وہ سب نبیوں کی تعداد سے بھی زیادہ ملے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزات چند 100 اور میرے معجزات 10,000 ہیں، اور کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج کے عالم میں سفر کیا، معراج کہلایا، یہ معراج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ معراج تو حضور علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ موری تک آئے، غلام احمد قادیانی تک آئے۔ بھائی تھوڑا قریب آ جائیں، وہ پیچھے سے ساتھی آ رہے ہیں نا تو ان کو جگہ مل جائے گی، تھوڑی نقل و حرکت کر لیں، کوئی نہیں، اگر تھوڑا پسینہ بہ جائے گا تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا بھی بہ رہا ہے، آپ کا بھی بہ جائے گا، دونوں کا بہ جائے گا، پسینہ ہی تو یار بہانا ہے، ہم نے کون سا خون بہانا ہے، ہاں ہم نے کون سا خون بہانا ہے، پسینہ ہی تھوڑا بہت بہے گا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ہاں پیچھے جگہ نئے آنے والے ساتھیوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی، ان کے معجزات ایک طرف، حضور علیہ السلام کے معجزات ایک طرف۔ حضور علیہ السلام کا معراج، اللہ کی ملاقات تک، اور یہ حرام زیادہ کیا کہتا ہے؟ اب آپ لوگوں نے فتوا تو دے، مولوی صاحب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مولوی صاحب وضو ٹوٹ گیا مولوی صاحب کا، اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مفتی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کوئی یہاں عالم، یہ مولانا فیضان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو قسم خدا پاک کی، مسلمان کو بھی گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو لیکن گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قادیانی کو گالی دینا اور درود پڑھنا ثواب دونوں کا برابر ہے۔
مرزے کو حرام زادہ نہ کہوں، جو میرے نبی کو گالی دے میں اس کو حلال زادہ کہوں گا؟ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے پر آج قادیانیت کی بنیاد قائم ہے۔ ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ ایک ہے، بولو کتنے ہیں؟ بلند آواز سے بولو۔ جس کا ایمان ہے وہ بولے، نہیں ہے نہ بولے۔ جس کا ایمان ہے بولے محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ، آمنہ کا لخت جگر، ابو بکر کا سردار، عمر کا سردار، ابو بکر کو صداقت دینے والا، بول کے جاؤ، عمر کو عدالت دینے والا، عثمان کو حیا دینے والا، علی کو شجاعت دینے والا، معاویہ کو سیاست دینے والا، صحابہ کے دلوں کو ایمان سے منور کرنے والا، مکہ کو معظمہ بنانے والا، مدینہ کو منورہ بنانے والا، یثرب کو مدینہ بنانے والا۔ دو نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ محمد وہ جو رحمت للعالمین ہے، کہو بے شک۔ محمد وہ جو شفیع المذنبین ہے، کہو بے شک۔ محمد وہ جو راحت للعاشقین ہے، محمد وہ جو شفیع المذنبین ہے، محمد وہ جو شافی مقصر ہے، محمد وہ جو ساقی کوثر ہے، محمد وہ جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، محمد وہ جو ابو بکر کا یار ہے، محمد وہ جو عبد المطلب کا پوتا ہے، محمد وہ جو آمنہ کا لخت جگر ہے، محمد وہ جس نے مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے، محمد وہ جو بدر کی جنگ کی قیادت کرتا ہے، محمد وہ جس کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے ہیں، محمد وہ جس نے خندق کے کھڈے خود کھودے ہیں، محمد وہ ہے جس نے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہیں۔ دوسرا محمد رسول اللہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، قسم سے، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب الانبیاء کی قسم، یہ باتیں بیان کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اپنے نوجوانوں کو جگانے کے لیے، اپنے نوجوانوں کو جگانے کے لیے جو اپنے اپنے سیاسی لیڈر کی گالی پر تو غیرت میں آ جاتے ہیں، جو اپنے اپنے مسلک کو برا کہنے پر تو غیرت میں آ جاتے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، ان کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے، لیکن اے نوجوانوں یاد رکھو، یہ لیڈر تمہیں کچھ نہیں دے گے، یہ مسلک تمہیں کچھ نہیں دے گا، اگر قبر میں کوئی چیز تمہاری بخشش کا ذریعہ ہوگی تو وہ محمد کی ذات ہوگی۔ اگر میدان حشر میں کوئی تمہارا پرسان حال ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ اس محمد رسول اللہ کو جس نے 23 سال تیرے میرے جنت میں جانے کے لیے دعائیں کر کے گزارے، کون محمد رسول اللہ؟ وہ محمد رسول اللہ جس نے طائف کے میدانوں میں پتھر تیرے میرے لیے کھائے، وہ محمد رسول اللہ جس نے حمزہ کے جسم کے ٹکڑے تیرے میرے لیے کرائے، وہ محمد رسول اللہ جس نے 10 سال مدینہ منورہ میں 27 جنگیں کی تاکہ آنے والا ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہو؟ ڈیڑھ سے لگا ہوا، مسجد کا صدر کون ہے؟ شاہ صاحب، شاہ صاحب کہاں ہے؟ شاہ صاحب ڈیڑھ سے لگایا ہوا آپ نے سبحان اللہ پر اور درود شریف پڑھا کہ جو درود شریف پڑھے گا تو 10 روپے مسجد میں چندہ دے گا، جو سبحان اللہ کہے گا تو 5 روپے چندہ دے گا۔ ایسا نہیں بھائی، صدر نے منع کر دیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ سب سے برا بخیل ہے۔ اللہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، شافی محشر، حقیق کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کہ ہم آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کون کون ہے جو مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے
ختم نبوت, ختم نبوت. انشاءاللہ سب مدینہ جاؤ گے. اتنی ہمیں طرف ہے, ٹی وی اسکرین پر بھی ہم روضہ رسول دیکھ لیں تو ہمارے جو ہے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, آنسو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ وہ روزہ علماء کا, علماء دیوبند, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, چاروں فرقوں کے علماء کا متفقہ عقیدہ ہے روزہ اطہر پر آرام فرما ہے. جس زمین پر آرام فرما ہے قبر مبارک میں, جہاں آپ کا وجود لگا ہوا ہے, وہ زمین آپ کے وجود والی وہ زمین شان میں, رتبے میں, منزلت میں, قدر میں عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. ہم اس کا قبر نور سے بھر جائے, ہے یا نہیں ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, اللہ سب کو نصیب کرے, اللہ سب کو مجھ میں سب کو نصیب کرے, اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. کچھ آمین نہیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, مروانا ہے کیا یار, ہم کا شہادت کی بات کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے خدا سے ڈرو, مروانا ہے کیا بھائی؟ چلو بھائی میرے لیے تو دعا کر دو, اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اور ختم نبوت کے جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرمائے, نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے. اس محمد عربی کے روزے کے لیے جس کا کلمہ ہم پڑھیں تو ہماری قبریں نور سے منور ہو جائیں. ڈاکو ہے نا, ڈاکو ڈکیتی میں مر جائے, اس کی لاش میں کیڑے پڑ جائیں تو اس کی ماں کو اگر کہو نا اے تیرے بیٹے کی لاش میں کیڑے پڑے ہوئے تو اسے بھی دکھ ہوگا, نہیں ہوگا؟ کوئی اس ماں کو کہے نا کہ تیرے بیٹے کی قبر میں تو کیڑے ہیں, گندگی ہے, نجاست ہے, تو چور اور ڈاکو کی ماں کو بھی تکلیف ہوگی کہ بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو, میرا بیٹا تو گیا اللہ کے پاس, ہے یا نہیں؟ سے پوچھا جاتا ہے کہ قادیانیت کا قصور کیا ہے, آئیے میں بتاتا ہوں قادیانیت کا قصور کیا ہے. قادیانیت کا قصور یہ ہے کہ جس روزے کو میں ایمان کا محور سمجھتا ہوں, جس روزے کو میں ایمان کی بنیاد سمجھتا ہوں, جس روزے کو میں اپنے دل کا چین سمجھتا ہوں, جس روزے کو میں اپنے دل کا قرار سمجھتا ہوں, جس روزے کی مٹی کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کو شہادت سمجھتا ہوں, جس روزے پر درود پڑھنے کی تمنا رکھتا ہوں, اس روزے کے لیے جس روزے کو عرش سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ چھپایا ہے جو نہایت ذلیل, متعفن یعنی بدبودار اور حشرات الارض کی یعنی کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ ہے. زور سے آواز سے بولو, نبی محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک دفعہ لعنت کرنے پر درود کا ثواب ملے گا. میں نے بات یہ کی تھی کہ محمد رسول اللہ ایک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک عبارت, کتاب کا نام ہے خطبہ الہامیہ. کتاب کا کیا نام ہے؟ خطبہ الہامیہ. عربی میں لکھی, اس کا فارسی میں ترجمہ کیا, پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا, 3 ترجموں کے پاس. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے, میں وہ کتاب دکھا سکتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے قادیانی سن رہے ہیں, میں قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں, جتنی باتیں میں نے تمہاری نقل کی ہیں ان میں سے ایک بھی غلط ثابت کر دو, میرا خون تمہیں معاف ہے. لیکن اگر ہے یہ باتیں تو تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر لکھا, دیکھو بات سنو, ایک شخص کھڑا ہو جائے ہماری, اور آپ میں سے نوجوان بچوں نے اگر نہیں دیکھا ہو تو بزرگوں نے سب نے دیکھا ہوا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ میرے والد صاحب کو ہاتھ کھڑا کریں, ان سب نے دیکھا ہوا ہے. ایک بدماش آ کر کھڑا ہو میرے سامنے اور مجھے کہے میں علامہ احمد میاں حمادی ہوں, مان لوں گا؟ بولو. وہ اپنے آپ کو علامہ احمد میاں حمادی کہہ کر صرف میرے باپ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, بلکہ وہ میری ماں کو بھی گالی دے رہا ہے, وہ میرے حرامی ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے, وہ میرے خاندان کی غیرت کو گالی دے رہا ہے. جب ہم باپ کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتے پھر ہم کیسے مان لیں
غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر لکھا ہے کہ سارا وجودی وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآہ، کہ میرا وجود ہی محمد رسول اللہ کا وجود ہے، جو مجھ میں اور محمد میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پہچانا بھی نہیں۔ زور سے محمد کے دشمنوں پر، محمد کے غداروں پر، محمد پر بدماش کرنے والوں پر، قادیانیوں پر، قادیانیوں پر، قادیانیوں پر، قادیانیوں پر، اتنی بڑی توہین، ہم نے مرنا ہے، جان دینی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے سکندرآباد والوں، کیا منہ دکھاؤ گے مسجد علی میں بیٹھے ہو؟ جب محمد رسول اللہ نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے تڑپتا مچلتا رہا، میں تمہارے لیے جنت مانگتا رہا، ایک حرامی کیوس اٹھ کر میرے وجود کا دعویٰ کرتا رہا اور تم کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ محمد ختم نبوت کا تحفظ، محمد رسول اللہ کی عزت و ناموس کا تحفظ، اسی میں اسلام کی بقا ہے، اسی میں اس میں صحابہ کی عزت کی بقا ہے۔ آج جو دیکھ رہے ہو نا، کبھی ابو بکر صدیق کو گالی، کبھی امیر معاویہ کو گالی، کبھی ابو سفیان کو گالی، کبھی کسی کو گالی، اس لیے کہ جب ابو بکر کو صداقت دینے والے کو گالی ملے گی تو ابو بکر کو کیسے نہیں ملے گی؟ جب عمر کو عدالت دینے والے کو گالی مل رہی ہے تو عمر کو کیوں نہیں ملے گی؟ جب عثمان کو حیا کا سبق پڑھانے والے کو گالی مل رہی ہے تو عثمان کو کیسے نہیں ملے گی؟ جب امیر معاویہ کو سیاست کے داؤ پیچ سمجھانے والے کو گالی مل رہی ہے تو امیر معاویہ اور ابو سفیان کو کیسے نہیں ملے گی؟ صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا ہے تو نبی کی عزت کا تحفظ کرو، مساجد کا تحفظ کرنا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرو، مدارس کو بچانا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرو، قرآن کا تحفظ کرنا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرو، پیران الزام کی عظمت کو سلامت رکھنا ہے تو ناموس رسالت کا تحفظ کرو۔ کیوں کہ کسی نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماؤں گربعون رسیدی تمام مول حدیث، یہ جو تو سارا دین دیکھ رہا ہے جس میں کعبہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، مدینہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، منہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ یہاں جاؤ گے تو دین ملے گا، مصطفیٰ کے قدموں سے ہٹے تو سارا ابو لہب پر دین ہے۔ کرو گے نعرے لگا کر، نعرے لگا کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے ہم سے لگواؤ سبحان اللہ، ایسے نعرے کہ مقرر بھی صدمے سے خوشی سے بے ہوش ہو جائے بیچارہ، نعرے لگا کر عملی طور پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم اور یہ جماعت خالص ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے، اس جماعت کا حصہ بنا۔ آپ کے ٹنڈو آدم میں ہر جمعے کے دن بعد نماز جمعہ 4 بجے تک ختم نبوت کے دفتر میں اس تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، جو کچھ کہو وہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون کون اس میٹنگ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے وقت دے گا؟ یہ ہاتھ نیچے رکھیں، یا تبلیغ جماعت والے ہاتھ اٹھوا دیں۔ آج میں تبلیغی بن کر آیا ہوں، آج میں تبلیغی بن کر آیا ہوں، 4 مہینے کا نہیں سوال کروں گا، 1 چلے کا بھی نہیں سوال کروں گا، 3 دن کا بھی مہینے میں سوال نہیں کروں گا، میں ہفتے میں 1 گھنٹہ نبی کی ختم نبوت کے لیے آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ ہفتے میں دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 کو 7 سے ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ کوئی میز کا بتا سکتا ہے؟ 469 پکی بات ہے، 469 گھنٹے، 1 گھنٹہ 469 گھنٹوں میں سے اس نبی کے لیے مانگ رہا ہوں جس کی ایک ایک پل تم پر قربان ہوا ہے۔ 469 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اس نبی کے لیے سوال کر رہا ہوں جس نبی کا ایک ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے گرا ہے۔
اس نبی کے لیے 1 گھنٹہ کون کون دے گا؟ کھڑا ہو کر اپنا نام لکھوائے، کھڑا ہو کر نام لکھوائے. جی محمد عرفان بھائی، محمد وسیم، جی غلام نبی، محمد رفیع، محمد غنی، علی، محمد علی، جی محمد سلطان، یا صداقت علی، رفاقت علی، خدا بخش، جی حاجی حنیف، امان اللہ، سید ضیاء الدین شاہ، محمد ظاہر، جی رضوان امین، رضوان احمد، جی جی نوید علی، عبد الرحمان خان. ماشاءاللہ دیکھو یہ سفید ریش بزرگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. جی محمد بلال، عبد الستار حاجی صاحب، جی قادر خان، جعفر، جی بکو فوٹو، اچھا فوٹو، عبد الحکیم، ڈاکٹر لیاقت. آپ تو ویسے شامل ہیں لیکن غیر حاضر رہتے ہیں بہت اجلاس میں. ارشاد بھائی آپ بھی غیر حاضروں میں ہیں، آپ حاضری یقینی بنائیں. ارشد علی، جی فیضان گل غوری، فیضان غوری، جی نوید احمد، ہاں جی ظہیر، جی جعفر، محمد سلیم، ہاں جی علی حسن، عبد الباسط، عبد الحمید، جی آپ کا نام امیر بخش، ہاں جی امجد علی، فرحان، عدنان قمر، جی محمد نوید، جی محمد شیراز، محمد شامیر، جی چلو جی نام تو لکھوا لیے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بندوق اٹھانی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے قادیانیوں کو قتل کرنا ہے. مجھے پتا ہے آپ کی انشاءاللہ کا ہے نا جی. بندوق اٹھائیں گے، مولوی ہوگا آگے، قاری صاحب ہوں گے، مفتی یعقوب صاحب ہوں گے، ہم سب کہاں ہوں گے جی کھانا کھا کے آ رہا ہوں، دوست کی شادی میں جا رہا ہوں جی، وہ بیمار ہے دوست اس کی عیادت کر کے آ رہا ہوں جی، فلانی جگہ میت ہو گئی اس کے جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ کر کے آ رہا ہوں. 1 گھنٹہ پہلے ہم دے دیں، یہ مرحلہ بات کا ہے. اور یہ بندوق ہم نہیں چلائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک وقت آئے گا اس ملک پر علماء کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. اور جانتے ہو کس کی حکومت ہوگی؟ جو آج پشاور میں ختم نبوت کانفرنس کر رہا ہے. سبحان اللہ. کون کر رہا ہے؟ بولو مولانا بدر. اب جو ہے نا وہ لوگوں کے پیٹ میں مرڑ شروع ہو گئی ہو، مولوی صاحب سیاسی بات کر دی، سیاسی بات کر دی. میرے بھائی یہ تو ایک عالم دین ہے جس کے ہاتھ پر لاکھوں علماء، ہزاروں پیران الزام نے بیعت کر رکھی ہے. لیکن رب محمد کی قسم ختم نبوت کے لیے کوئی بھنگی بھی میدان میں آئے گا اس کے جوتوں کو اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھے. بات بولتے ہیں یہ جوتی ہوتے ہیں نا جی، مولوی صاحب تو ختم نبوت سیاست کے لیے کر رہے ہیں، سیاست کے لیے. الو کے پٹھے عمران خان کو بھی بولنے سیاست کے لیے ایک جلسہ اسلام آباد میں رکھ دینا ختم نبوت کا. منع کیا کسی نے؟ عمران خان بھی ایک جلسہ ختم نبوت کانفرنس رکھ لے، ہم جائیں گے، ہم نعرہ لگائیں گے. نہیں رکھے گا. یہ تو جب آیا تھا نا تو پہلی کانفرنس رکھی تھی ربیع الاول میں، خاتم النبیین کانفرنس. ڈنڈا آیا قادیانیوں کا، الو کے پٹھے ہم سے وعدے کر کے آیا ہے اور تو خاتم النبیین کانفرنس کر رہا ہے. کیسے کرے گا؟ رحمت للعالمین کانفرنس. عمران خان پر لعنت چھوڑ دو، لعنت خود ہی پڑے گی، اللہ دے گا اس کو لعنت. ہمارا کام صرف قادیانیوں کو لعنت دینا، ٹھیک ہے نا. خاتم النبیین سے رحمت للعالمین پر آ گیا. مولانا پر جتنا مولانا نے ختم نبوت کے لیے جدوجہد کی ہے اس کا 10واں حصہ عمران خان کرے، میں مولانا کو چھوڑ کر عمران خان کے ہاتھ میں بیعت کروں گا. نہیں کرے گا مر جائے گا. اس لیے کہ جو لے کے آئے ہیں وہ اس لیے تھوڑی لے کے آئے، وہ تو قادیانیوں کو مسلمان قرار دلانے کے لیے لے کے آئے. تو میرے بھائیوں دعا کے بعد جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں، جس مولوی صاحب نے نام لکھے ہیں اپنے تمام موبائل نمبر مولوی صاحب کے پاس لکھواؤ تاکہ آپ کو پکڑنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے نا، ہم آپ کے نمبر سارے ایجنسیوں کو دے دیں گے تاکہ آپ کو پکڑنے میں آسانی ہو، رابطہ کرنے میں آسانی ہو بھائی، تاکہ آپ کو بلا سکے. آنے والا جمعہ جنہوں نے نام لکھوائے ان میں سے کون کون آئے گا؟ مسجد میں بیٹھے ہو، ہاں
آنے والے جمعے سے یہ مہم شروع کر دینی ہے. جمعے کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کے آؤ تو بہت اچھا، اور اگر جامع مسجد میں آ کر پڑھو تو جمعے کی نماز پڑھ کر اوپر دفتر میں آ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو. سب ساتھی جب آ جائیں تو میٹنگ شروع ہو جائے گی، مشاورت ہوگی، کہاں ختم نبوت کا کام کرنا ہے، کس محلے میں پروگرام رکھنا ہے، کس گاؤں میں چلنا ہے، کس جگہ قادیانی محنت کر رہے ہیں، کن مسلمانوں کو سمجھانا ہے، یہ سارے مشورے ہوں گے. تو کرو گے نا یہ کام، اس سے سوا چارہ نہیں ہے. کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، جانے کا ارادہ ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو، ایسے نہیں جاؤ گے. فرمایا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹمروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہمارے